اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ کل پچھلی آیت کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندے نے پل صراط پہ آنا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس پل صراط سے بچے گا کون؟ فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا، فرمایا پھر وہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، فرمایا پھر ہم انہیں بچا لیں گے۔ آج جو رب سے ڈرتا ہے، فرمایا قیامت کے دن رب بچائے گا بھی انہیں۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پل صراط کے معاملات اس کی آسانی سے گزروا دے، اس کا بہترین حل یہی ہے کہ وہ رب سے ڈرتا رہے۔ دکان پہ کھڑا ہے، کاروبار کر رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، کم سے کم اس کے دل میں خدا کا خوف ہونا چاہیے کہ کیا کر رہا ہے۔ آج کیونکہ کیمروں کا دور ہے تو لوگ کہتے ہیں جی کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ اگر تربیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اگر یہ کہا جاتا نا کہ یار خدا دیکھ رہا ہے، تو یقین کریں کہ جس طرح لوگ کیمرے سے ڈرتے ہیں، کاش اس سے زیادہ وہ خدا سے ڈر جاتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ بندے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ پل صراط کے معاملات اس کے ٹھیک ہو جائے، تو فرمایا اس کا حال یہ ہے اتقوا، کہ وہ ہمیشہ رب سے ڈرتے رہے۔ فرمایا جتنے لوگ رب سے ڈرتے رہیں گے، فرمایا ہم انہیں قیامت کے دن پل صراط کے معاملات سے گزروا کے آسانی سے بچا لیں گے۔ اور باقی فرمایا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، فرمایا جہاں تک مسئلہ ہے ظالموں کا، فرمایا ظالموں کو تو ہم گھٹنوں کے بل جہنم کے اندر گرا دیں گے۔ جو شخص ظلم کرتا ہے نا، ظلم کا حل یہی ہے، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ کسی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کر رہا ہے، فرمایا قیامت کے دن پل صراط سے کم نہیں بچ سکتا ہے۔ اب یہاں پہ علماء نے فرمایا 3 عمل ایسے ہیں کہ اگر وہ 3 عمل انسان کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اسے پل صراط سے بچا لے گا۔ پہلا کون سا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پہلا میری ذات پر درود و سلام ہے۔ ٹھیک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ قیامت قائم ہے اور ایک شخص جو ہے وہ پل صراط سے گزر رہا ہے، اور گزر کس طریقے سے رہا ہے، کبھی بیٹھ جاتا ہے، کبھی اپنے آپ کو گھسیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو درود پاک اس نے مجھ پر پڑھا تھا، تو میں اچانک وہ درود شریف لایا جاتا ہے، اور جب اس کے سامنے کیا جاتا ہے تو اس درود کی برکت کی وجہ سے وہ تیز چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور میں نے دیکھا کہ وہ پل صراط بھی طے کر چکا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک صورت ہے کہ کم سے کم کچھ بھی نہ صحیح تو روز 10 مرتبہ بھی اگر بندہ درود و سلام پڑھ لینا، 10 مرتبہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بڑی بات ارشاد فرمائی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ 100 مرتبہ بھی مجھ پر درود و سلام روز پڑھتا ہے نا، قیامت کے دن میں خود چل کے اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، اس کے ساتھ ہاتھ ملاؤں گا۔ آپ حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص 100 مرتبہ ڈیلی روزانہ کی بنیاد پہ اگر درود شریف پڑھ لے، تو فرمایا قیامت کے دن میں آپ چل کے اس کے ساتھ ہاتھ ملاؤں گا، اور ظاہر ہے جس کے ساتھ حضور ہاتھ ملائے گا قیامت کے دن اس کا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ ایک حل۔ دوسرا حل علماء نے ارشاد فرمایا وہ بندے جہنم اپنا قیامت کے دن پل صراط سے بچیں گے جنہوں نے اپنا گھر مسجد کے اندر بنایا ہوا ہے۔ گھر مسجد کے اندر کیسے بنتا ہے؟ یہ نہیں کہ بندہ ساز و سامان اٹھا کے گھر لے مسجد کے اندر لے آئے، نہ، مطلب یہ ہے کہ کوشش کرتا ہے کہ 24 گھنٹے مسجد کے اندر رہتا ہے، یعنی رہنے کی کوشش کرتا ہے، کام کر کے آیا پھر مسجد آ گیا، فارغ ٹائم ملا پھر مسجد کے اندر آ گیا، کوئی چیز دیکھی مسجد کی خراب ہے اس کو اٹھا کے سیدھی کر رہا ہے، مسجد کی صف سیدھی کر رہا ہے، مسجد کے اندر جھاڑو دے رہا ہے، مسجد کا خیال کر رہا ہے۔ جو بندہ اس کے گھر کے اندر رہتا ہے، یعنی اللہ کے گھر کی حفاظت کرتا ہے، خیال کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، یہ ایک دوسرا حال یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بھی پل صراط سے جلدی گزروا دے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے نا کوشش کرے کہ جب مسجد کے اندر آتے ہیں تو پھر خالی نماز پڑھ کے نہ جائے۔ ہمارے ہاں یہ عام رواج ہے مسلمانوں کا، بن چکا ہے کہ بس اذان ہوئی آ گئے، نماز پڑھی اور سلام پھیرا اور چل پڑے۔ نہیں، جتنا کوشش کرے، جتنا ممکن ہو سکے مسجد کی خدمت کرے۔ ایک ہے مسجد کے اندر عبادت کرنا، ایک ہے مسجد کی خدمت کرنا، اور خدمت صرف پیسے کے لحاظ سے نہیں ہوتی کہ آیا اور 1000 روپے دیا، 500 دیا، 100 دیا، 10 روپے دیا اور چل پڑے، نہ،
نہ بھی کچھ ہونا کم سے کم ایک صافی سیدھی کر دے، اور کچھ نہ صحیح تو کبھی اس میں جھاڑو دے لے۔ دیکھیں اصول یہی ہے کہ جب بندہ کسی کے گھر کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے نا تو گھر کا مالک بھی اس کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ رب کی توجہ اسے حاصل ہو جائے، اس کا حال یہی ہے کہ کم سے کم اس کے گھر کے خدمتگار بن جائے، اللہ تعالیٰ اس کی خدمت کا صلہ عطا فرمائے گا۔ دو باتیں۔ تیسری بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی مسلمان کی پریشانی دور کر دے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو قیامت کے دن ایسا نور عطا فرمائے گا کہ جو نور اسے پل صراط سے گزروا دے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی ہے تو اندھیرا پل صراط کا جو راستہ ہے، لیکن اس سے گزرنے کا بہترین حال یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کی پریشانی دیکھی ہے، کسی مسلمان کا کوئی مسئلہ دیکھا ہے، اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی کسی پریشانی کو دور کر دے تو فرمایا قیامت کے دن پل صراط پر یہ اس کے لیے نور بن جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ ویسے بھی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی مسلمان کے کام آ جاتا ہے نا، فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام آ جائے گا، یعنی مطلب کیا ہے کہ اس کی پریشانیوں کو ختم کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین طریقے ہیں، درود شریف پڑھنا، مسجد کی خدمت کرنا، اور کسی مسلمان کی پریشانی میں اس کے کام آ جانا۔ فرمایا یہ تین وہ کام ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو پل صراط سے خیر اور عافیت کے ساتھ گزار دے گا، ٹھیک ہے جی۔ اگلی آیت دیکھیں، فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، فرمایا کہ جب ان کافروں پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ قیامت کے دن یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا۔ جب ہم قرآن کے اندر یہ مختلف چیزیں بیان کرتے ہیں، قال الذین کفروا للذین آمنوا، فرمایا کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں ای الفریقین خیر مقام، کپڑے کس کے اچھے ہیں، لباس کس کا اچھا ہے، مکان کس کا اچھا ہے۔ یعنی وہ یہ آ کے مسلمانوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری جائیداد تم سے زیادہ ہے، ہمارے پاس پیسہ تم سے زیادہ ہے، کار کوٹھی ہمارے پاس ہے، فیکٹری ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس تو پیسہ ہی بڑا ہے۔ ای الفریقین خیر مقام واحسن ندیہ، تو کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ بھائی ہماری رہائش گاہیں تم سے اچھی ہے، فلہذا آخرت میں بھی ہم ہی تم سے اچھے ہوں گے، ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہے، آخرت میں بھی ہم ہی ٹھیک ہوں گے۔ اور واحسن ندیہ، اور دوسری بات یہ کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا لوگ دیکھ لو کہ پیسے والوں کے ساتھ ہے، جب ہم یہاں پہ ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نواز رکھا ہے، تو قیامت کے دن بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نواز دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ کافروں کی سوچ ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو پیسے والا یہاں پہ ہے وہ آگے بھی جا کے بالکل جناب پیسے والا بھی ہو اور خیر اور عافیت کے ساتھ گزرے۔ فرمایا نہ، ایسی بات نہیں ہے، آخرت کا جو معیار ہے وہ نیکیوں کے اوپر ہے، پیسے کے اوپر نہیں ہے۔ اور یہی سوچ آج مسلمانوں کے اندر بھی آ جاتی ہے کہ جناب جس کے پاس چار پیسے آ جائے وہ سمجھتا کہ پتہ نہیں اللہ جانے میں رب کی بارگاہ میں کتنا قبول ہوں، ٹھیک ہے جی، یا میں اللہ کی بارگاہ اقدس میں کتنا منظور ہوں کہ رب نے مجھے اتنا پیسہ عطا فرما رکھا ہے۔ تو یہ کافر کی سوچ تھی، وہ کہتے تھے کہ کیونکہ اگر ہم رب کو پسند نہ ہوتے تو رب ہمیں پیسہ نہ دیتا، اگر ہمیں رب کو ہم پسند نہ ہوتے تو ہمیں جائیداد نہ دیتا، ہمارے پاس کار کوٹھیاں نہ ہوتی، عیش و آرام نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہ، یہ سوچ بنانا کہ جناب کہ اللہ کی رضا پیسے کے اندر ہے، کہ جس کو رب نے پیسہ دے رکھا ہے اس پر رب راضی ہے، فرمایا یہ غلط سوچ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو ابو جہل پر رب راضی ہوتا، تو پھر تو بلال پر راضی نہ ہوتا، ابو لہب پر راضی ہوتا، اور عمار بن یاسر پر راضی نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہ، رب جب راضی ہوتا ہے تو وہ نیک اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے، کسی پیسے کی بنیاد پر رب کسی سے راضی نہیں ہوتا۔ آقا علیہ السلام نے ایک اور بات بڑی بات ارشاد فرمائی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی نا، رب کسی کافر کو دنیا نہ عطا فرماتا۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی تو میں رب نے کافر کو عطا اس لیے فرمایا کہ اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ حضور ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ جو ہے وہ مرا پڑا ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ اب یہ کسی کام کا ہے کہ نہیں؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مر چکا ہے، اب یہ کسی کام کا ہی نہیں ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا یہی حال دنیا کا بھی ہے، یعنی اگر اللہ کی بارگاہ اقدس میں اس دنیا کی اتنی حیثیت بھی نہیں ہے جتنا اس مردہ بکری کا بچہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے بڑی بات ارشاد فرمایا آگے، میں کم اہلکنا قبلہم من قرن، میں کہ ذرا دیکھو یہ کہتے ہیں کفار مکہ کہ ہمارے پاس پیسہ ہے تو رب ہم سے راضی ہے، میں کم اہلکنا قبلہم من قرن، فرمایا ان سے پہلے کتنے شہر ہم نے تباہ کر دیے،
جن کے کوٹھیاں ان کے اچھی تھیں، جن کے کاروبار ان سے اچھے تھے، جن کے معاملات ان سے زیادہ اچھے تھے، میں اگر ہم نے ان کو تباہ کر دیا تو ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. اب دیکھیں نا فرعون کا مال کتنا بڑا ہوگا، نمرود کا مال کتنا بڑا ہوگا، قارون کے پاس کتنا خزانہ ہے. یہ سارے فرمایا تم سے پہلے لوگ تھے. اور اگلی بات فرمایا ہم احسن و اساسا، فرمایا تم سے زیادہ ساز و سامان بھی ان کے پاس تھا. وہ احسن و وریا، اور تم سے زیادہ جسمانی لحاظ سے بھی وہ زیادہ اچھے تھے. یعنی مطلب یہ ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ آج کے مسلمان کے پاس پیسہ بھی اتنا کوئی نہیں ہے، جسمانی طاقت بھی اتنی کوئی نہیں ہے. فرمایا تم سے جو پہلے لوگ گزرے ہیں وہ جسمانی لحاظ سے بھی تم سے اچھے تھے اور پیسے کے لحاظ سے بھی تم سے اچھے تھے. اگر رب نے وہ نہیں رہنے دیے تو پھر تمہاری اور ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.